حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی منافقین بھی تھے، عبداللہ بن ابی کا ذکر بھی آتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ. اب وہ پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے تھے. اب آج کے دور میں بھی جیسے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں. اب اس کا فرق ہم کیسے کریں گے آج کے دور میں؟ ہم وہ کریں جو حضور کے زمانے میں کیا جاتا تھا. ہر طرح کے لوگ تھے، حضور خود بھی اور آپ کے ساتھی بھی. ان لوگوں کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہوئے بھی اخلاق کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کرتے تھے جو معاشرے کے اندر شدت پیدا کرے. ٹھیک ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں میرا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہے اس مسئلے میں. بالکل. لیکن قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان منافقین سے صحابہ کا واسطہ پڑتا تھا. بالکل. تو ان کی دیواروں پر جا کے نہیں لکھاتے تھے یہ منافق ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور نہ اس زبان میں بات کرتے تھے. اس لیے ہمیں پہلے نمبر پر تو اخلاق پر توجہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم معاشرے کے اندر اچھے اخلاق والے لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں مسجد اور مدرسے کے علاوہ بھی، جی، تو پھر وہ لوگ جو وفادار نہیں ہیں ان کے لیے گیپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب ہم نے سیپریٹ کیا ہوا ہے کہ مسجد کی دنیا بالکل ہی الگ ہے، معاشرے کی دنیا الگ ہے، سیاست کی دنیا الگ ہے، معیشت کی دنیا الگ ہے، اور دین صرف جو ہے چند رسومات کا مجموعہ ہے، جی، تو پھر کم اور کمزور کردار والے لوگ وہ دوسرے شعبوں میں آتے ہیں. پھر ہم غصہ کرتے ہیں کہ یہ منافق ہے ایسے اور ایسے. جی. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے پورے میسج پر چلیں اور دنیا کو ویسے بنائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی صالح عمل والے متقی لوگ وہ اس طرف آئیں گے. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کوئی اس طرح وابستہ تو نہیں ہوں، لیکن پاکستان کے اندر بہت زیادہ شہرت اور پذیرائی رکھنے والے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا ایک سٹور بنایا، ایم ٹی جے. اب اس پہ دائیں بائیں والے لوگوں نے انہوں نے حلال اور طیب طریقے سے بنایا. جی سر. ایک بہت اچھی مثال قائم کی. لیکن ان کے دائیں بائیں سے ہی جو کل تک ان کے حق میں باتیں کرتے تھے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع ہو گئے. اس کے پیچھے ذہن یہی ہے کہ بھئی نماز پڑھنے والے آدمی کو حدود اللہ کے اندر بھی کوئی اچھا کام جس کا دنیا سے تعلق ہو وہ کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور دین کو بس آپ ایک دائرے میں رکھیں اور غریبوں کا دین بنا کر پیش کریں. تو یہ اس کا پس منظر ہے جس کے برعکس جو بھی ہمارے ویژن سے ذرا ہٹ کر چلے نا جی وہ ایسا اور ایسا ہو جاتا ہے. بالکل. آخری میں اس ضمن میں ایک بات اور یہ کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہتر زمانہ کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. اگر اس سے منافق تھے تو ہمارے زمانے میں بھی ہوں گے. بالکل. لہذا یہ بھی ایک بچکانہ سی خواہش ہے کہ کوئی معاشرہ زمانہ ایسا ہو جہاں منافق نہ ہو. بالکل. وہ ہونے ہیں. خیر والے خیر کی طرف رہیں گے، شر والے شر کی طرف رہیں گے. آپ نے ابھی بات کی کہ دین کی، سیاست کی، معیشت کی، معاشرت کی. پاکستان میں ایک جماعت ہے جس سے آپ بھی وابستہ ہیں، جماعت اسلامی. وہ بھی اس سارے موٹو کو ساتھ لے کے چلتی ہے کہ دین، سیاست، معیشت، معاشرت. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ملک میں کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، زلزلہ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، کوئی بھی اور معاملہ ہوتا ہے، تو جماعت اسلامی سب سے آگے ہوتی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن سب سے آگے ہوتی ہے، اور لوگ بلا مبالغہ کروڑوں روپے ان کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیسے کو ٹھیک جگہ پہ استعمال کریں گے. لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے، ووٹ کی باری آتی ہے، تو وہی جماعت سب سے پیچھے ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعت اسلامی دیکھیے جی، میرا کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن میری زندگی کی ترجیح اول ہے. میں زندگی اس پہ گزاری ہے، اس کے نظریے سے اتفاق ہی نہیں رکھتا، اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، اسے مسائل کا حل سمجھتا ہوں. لیکن اس حقیقت سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے. نتیجتاً ہر دفعہ ہمیں ہی پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں ووٹ کیوں نہیں ملتے، اور ہم بھی بیٹھ کے جماعت اسلامی والے سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ ہمیں ووٹ کیوں نہیں ملے. کبھی ووٹ دینے والوں کے بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ یہ قوم کیسی ہے. میری قوم ہے نا جی، تو فخر تو میں کروں گا جب ارشد ندیم عزت میں اضافہ کرے گا، لیکن میں اس کی خرابیوں کی نشاندہی بھی کروں گا
کہ قوم ووٹ نہیں دیتی تو قصور جماعت اسلامی کا نہیں ہے، قوم کا ہے. قوم کا قوم ایسی ہے کہ جہاں سے اس کو پٹائی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے نا، یہ وہی زندہ باد کرنا چاہتی ہے. نمبر 1، کرپٹ صرف افسر اور پولیس اور سیاست دان نہیں ہے، قوم کرپٹ ہے. قوم سمجھتی ہے کہ چندہ دے کے گناہ بخشوا لیں گے تو جماعت اسلامی کو دو، مدرسے کو دو، اور ساتھ یہ سمجھتی ہے کہ دوسرے کے بچے کا حق مار کے ایسا MNO میرے بیٹے کو جاب دلوائے، میں پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کروں. مولوی بھی ایسا چاہیے جی جو ختم شریف پڑھ دے، اور MPA بھی ایسا چاہیے کہ وہ میری مدد کرے. یتیم کے پلاٹ پہ میں نے قبضہ کیا ہے اور اس پر میں پلازہ بناؤں، اس پر معاذ من فضل ربی لکھوں، اور ایسی سیاسی قیادت ہو کہ جو کہ ویری گڈ. جماعت اسلامی کی یہ ہے تو طاقت، لیکن الیکشن کے معاملے میں یہ کمزوری ہے. قوم بڑی شے ہے جی، بڑی شے ہے جی. قوم کہتی ہے کہ یہ آگے نہ تو ہم نے بھی پھنس جانا ہے. یہ حسنین صاحب جماعت اسلامی والے پھر بھی ووٹ لینے کی غرض سے قوم کو مظلومی ثابت کرتے رہتے ہیں، تو کیا حرج ہے کہ اس قوم کو ظالم ثابت کر دیا جائے. یہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ظالم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی شے ہے. اسے ایسی سیاست قیادت چاہیے اور ایسا تصور دین بن گیا ہے کہ جس کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو دیا نا ووٹ تو انہوں نے بھی پوچھنا ہے کہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور ڈانس پہ بھی یہ پابندی لگائیں گے. جی جی. اب جماعت اسلامی کا مسئلہ، ایک طرف وہ اپنے کام کو خالص رکھنا چاہتی ہے، دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جن سے واسطہ پڑا ہوا ہے ان کے پاس ایک خانہ ہے دین کا، وہ الخدمت کی صورت میں وہ تسلی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے جی کہ بزدلی بہت اعلیٰ درجے کی ہماری قوم میں بڑھ گئی ہے. میرے سامنے، آپ کے سامنے پڑوسی کی بیٹی اغوا ہو رہی ہوتی ہے اور میں چپ رہتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی میں تو محفوظ ہوں. نتیجہ یہ نکلتا ہے ہر بستی میں شرفاء زیادہ ہوتے ہیں، بدماش 2-4 ہوتے ہیں، لیکن وہ بدماش طاقتور نہیں ہوتے. شریفوں کی بزدلی ان کی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فلمیں ہوتی ہیں نا جی، ناول اور موویز، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، ڈراموں کو بھی، کسی بھی علاقے بسے 2-4 بدماش ہوتے، باقی سارے شریف ہوتے. لیکن ہماری قوم کی طرح یہ جو بزدلی ہے یہ بدماشوں کو طاقت دے رہی ہوتی ہے. جماعت اسلامی چیلنج کرتی ہے، اور یہ بھی اہم فیکٹر ہے قوم کے دیگر مسائل کے علاوہ کہ یہ اتنی مظلوم نہ بنے. اگرچہ ہمارے حافظ نعیم صاحب وغیرہ سے مظلوم بناتے رہتے ہیں تو بناتے رہے، اس مسئلے میں تو مظلوم ہے، میں تو پابند ہوں اپنی قیادت کا، لیکن مظلوم ان معنوں میں نہیں ہے کہ شریف لوگ ڈس آرگنائزڈ ہیں، شریف لوگ بزدل ہیں، شریف لوگ دوسرے کی عقل آواز نہیں اٹھاتے. کچہریوں میں ظلم اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ گواہ نہیں ملتا. پتہ ہے بیوہ کا ہے مقام، ظالم نے قبضہ کیا ہوا ہے لیکن گواہ نہیں ملے گا.